إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قریب و بعید سے سننے والی ماں اور بہنوں، آن لائن بھی لوگ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور ایک روایت میں کہ تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیریت اور افضلیت کا تعلق قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے سے ہے. اگر کوئی انسان لوگوں میں اونچا مقام چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک فضیلت چاہتا ہے اور وہ سب سے بہترین بننا چاہتا ہے، تو اسے مال و دولت کے جمع کرنے، کسی عہدے کے پانے، دنیا میں شہرت پانے یا دنیاوی مال و اسباب کو جمع کرنے کی بجائے اس سے بڑھ کر اسے اس علم کو جمع کرنے کی فکر کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی علم نہیں. اسی لیے ہم خطبۃ الحاجہ میں سنتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. ساری باتوں میں بادشاہ کی بات، دنیوی اعتبار سے مالدار کی بات، کسی استاد اور ٹیچر کی بات، پروفیسر کی بات، مزدور کی بات، انجینئر کی بات، دکاندار کی بات، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، لیکن ساری باتوں میں سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو بنانے والی ہو، جو انسان کو قابل قدر بنانے والی ہو، اس کو عزت اور کامیابی دلانے والی ہو، اس کو بہتر انسان بنانے والی ہو، تو اللہ کی بات ہے. اس لیے ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کا تعلق اس علم سے ہو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جس میں سر فہرست کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ کی کتاب. اس لیے کہ یہ کتاب دلوں کی بیماریوں کے لیے دوا کی طور پر ہے. پچھلے درس میں بھی ہم نے شروعات میں یہی بات دیکھی کہ جو امراض دلوں میں ہوتے ہیں، شبہات اور شہوات کے، ان کے لیے شفا ہے. جب تک آدمی بیماریوں سے شفا نہ پائے صحت مند نہیں ہوتا. اگر ہم ظاہراً و باطناً بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات اس دوا کے استعمال کرنے سے ہوگا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے. وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے. فی نفسہ ہی قرآن کریم ہدایت ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے جو انہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کا سیکھنا ضروری ہے. قرآن کریم کی دعوت میں اور تعلیمات میں نمایاں طور پر جو باتیں ہیں
جو پورے قرآن کریم میں آپ کو مختلف مقامات پر ملیں گی، اتنا کی گنتی مشکل ہے، توحید اور رسالت اور شرعی احکام کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا انجام، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یوں ہی بے فائدہ بے مقصد نہیں بنایا، اس کے بنانے کے پیچھے حکمت ہے، اور دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان کو اس کے قول و عمل اور اس کی نیت اور اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال سب کا حساب دینا پڑے گا، کہ جس کی زندگی ظاہر و باطن کے اعتبار سے اچھی تھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور جس کی زندگی میں بگاڑ ہی بگاڑ تھا اس کا انجام بھی بگڑے گا، جس کی زندگی برباد تھی دینی اعتبار سے اس کی آخرت بھی برباد ہوگی انجام کے اعتبار سے۔ یہ جو بات ہے، نبیوں کے قصے ہوں، جنت جہنم کی بات ہو، یا اللہ کی طرف سے واضح و نصیحت ہو، قرآن میں آپ کو ہر جگہ یہ چیز دکھائی دے گی، ہر صورت میں کہیں نہ کہیں یہ ملے گا آپ کو۔ لہذا قرآن کریم کی جو صورت ہم نے شروع کی ہے، سورۃ النبأ، اس کا موضوع ہی یہ ہے، خبر۔ خبر کون سی؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس خبر میں کیا، کون سی خبر؟ قیامت آنے والی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ مرنے والوں کو، مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کے درمیان انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا، چاہے وہ عقیدے کے باب کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے بندوں کے آپس کے معاملات کے اعتبار سے ہو، ایمان لایا نہیں لایا، نبی کی مانا نہیں مانا، یا آپس میں لوگوں کے ساتھ میں ظلم و ستم کا معاملہ کیا یا ان کے ساتھ بھلائی کی، کسی نہ کسی ہر معاملے میں اس کا فیصلہ ہوگا، پھر یا تو وہ انعام کا حقدار بنے گا یا سزا کا۔ لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی ہے جو انسان کو جلا کے اس کی راکھ بکھیر دیتے ہیں، اور مسلمان ہیں جو ایک مرنے والے کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چیل کوئی آ کے اس کا گوشت نوچ لے۔ طرح طرح سے انسان کے مرنے کے بعد طور طریقے دنیا میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب نے دیکھا ہے، دفن کیا مٹی ہو گیا، جلا دیا راکھ ہو گیا، چھوڑ دیا سب ختم ہو گیا، اور جانے والا آتا نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کی ہڈیاں اس کی قبر میں ہم نے دیکھی ہیں، سب ختم۔ مرنے کے بعد نہ بات ہے، نہ کچھ ہے، نہ چلنا ہے، نہ پھرنا ہے، نہ کچھ ہے، سب ختم۔ اور سالوں سال ہو گئے، صدیاں، ہزاروں، لاکھ، جو بھی سال ہو گئے، جو گیا واپس نہیں آیا، جانے والا واپس نہیں آتا۔ یہ چیز انسان کے لیے شک کی بنیاد پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ تجربہ بھی انسان کے لیے علم کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک انسان اللہ کی خبر اور اپنے تجربے اور سماج کے تجربے کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر پاتا یہ لے کہ یہ لے۔ ایک اعتبار سے ساری تاریخ کا فیصلہ اس کے لیے اللہ کی اور نبیوں کی بات میں شک پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور شک انکار تک لے جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں گے آپ کی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ، کیونکہ وہ سائنس والا ہوتا ہے، آبزرویشن کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، دکھتا ہے تو ہے، نہیں دکھتا ہے تو نہیں ہے۔ تو دکھتا تو نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد واپس آتا ہے، ایسا دکھتا نہیں ہے، تو جب تک کہ ہم کو دکھاؤ گے نہیں ہم مانیں گے نہیں، اور ایسا ہو رہا نہیں ہے، تم کر نہیں پا رہے، اور ہوا نہیں ایسا ہمارے سامنے، اس لیے ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ ہم ہر چیز سائنس کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ سائنس صرف آبزرویشن کا نام نہیں ہے،
انفرنس بھی تو ہے. سائنس صرف یہ ہے کہ دکھتا ہے تو مانیں گے, کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو بیوقوف ہوا. سائنس میں بہت ساری چیزیں نہیں دکھتی ہیں. گریویٹیشنل فورس دکھتی ہے؟ آپ بتائیے. جو کشش ہے کہ کوئی چیز آپ پھینکو تو نیچے گرتی ہے, کیوں؟ زمین, سائنسداں کیا کہتا ہے, زمین میں کشش ہے, وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, تو وہ چیز کشش دکھائی دیتی ہے؟ نہیں. تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ صرف دکھتا ہے تو مانیں گے, یہ غلط ہے. اور یہ سائنسدانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے, سائنسدانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے. لیکن ادھورا سائنس یہ ذہن بناتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے کا مطلب نہیں ہے. تو پھر اللہ نہیں دکھتا ہے, اللہ بھی نہیں ہے. قیامت کا دن نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں. تو مشاہدہ جس کو ہم کہیں کہ دکھائی نہیں دیتا ہے, اس کو بنیاد بنا کر آدمی کئی چیزوں کا انکار کرنے لگ جاتا ہے. جبکہ عقل بھی دکھائی دیتی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر کہے وہ یہ سب نہیں دکھتا ہے تو نہیں ہے, تو ہاں آپ کو عقل بھی نہیں ہے, کیونکہ تجھ کو کیسے معلوم پڑا؟ دکھتی تو نہیں ہے. دکھائی دیتی ہے عقل کسی کی؟ کسی کے اندر عقل ہے یا وہ مجنون ہے, کیسے معلوم پڑتا ہے؟ حرکتوں سے. تو کچھ اثرات ہوتے ہیں, کچھ آثار ہوتے ہیں, کچھ نتائج ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر کو بتانا پڑتا ہے پاگل کون ہے, برابر پہچان لیتا ہے حرکتوں سے. اس کی دماغ میں جا کے دیکھا نہیں خراب ہے کہ نہیں ہے, لیکن فوراً پہچان لیتا ہے. تو ایک حقیقت دنیا میں یہ بھی ہے, سائنسی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں, بہت ساری چیزیں اس کی خارجی دلیلوں سے سمجھ میں آتی ہے, اس کے آثار سے سمجھ میں آتی ہے, اس کے آثار سے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کچھ علامات ہوتی ہیں, ان علامات پہ غور کر کے حقائق کو سمجھا جاتا ہے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے پہلے, ایک کشتی جب جا رہی ہوتی ہے, زمین گولے کے نہیں ہے, تو جب جاتی دور جاتی تو کیا ہوتا, کشتی بڑی ہو جاتی نا, ہاں چھوٹی ہو کے کیا ہو جاتی, غائب ہوتی ہے. اگر زمین سیدھی ہوتی تو غائب نہیں ہوتی. تو اب کیا ہے, ہم یہ بولیں گے کشتی ختم ہو گئی, نہیں, کشتی ہے لیکن زمین گول ہے. اس سے انہوں نے کیا نکالا, نتیجہ نکالا. جبکہ زمین گول ہے, باہر جا کے اس وقت میں انہوں نے دیکھا تھا جب ان کے پاس وسائل تھے جانے کے نہیں تھے, لیکن انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا. جب ایسا ہوتا تو ایسا ہی ہوگا نا, تبھی تو زمین دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسی کئی باتیں ہیں جن کے بارے میں بالکل مشاہداتی ثبوت اس طرح کا نہیں ہوتا ہے, پوری گول ہے, لیکن ایک جزئی بنیاد پر بھی ایک مفروضہ قائم کر کے پھر مزید تحقیق کر کے اس کو ثابت کیا جاتا ہے. یہ بھی سائنس کا ایک طریقہ ہے. سیب نیچے کیوں گرا, ہاں نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے, اب کتنا سچ ہے معلوم نہیں, اس کے بارے میں چیک کیا تو مجھے معلوم نہیں, پکا نہیں ہے, بولا جاتا لیکن یہ کہ سیب اوپر سے نیچے گرا. تو اس نے کیا کہا, نیچے کیسا کیا گرا ہوں, تو کچھ تو ہوگا. تو اس نے اس پر سے کیا نکالا کہ یہ گریویٹیشن ہوگا. پھر دھیرے دھیرے اس سائنسداں بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایک بات آتی ہے, اس سے دل میں ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہوگا, پھر وہ اسی کو پکڑ کے تحقیق کرتے کرتے اس کے سپورٹ میں دلیلیں جمع کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر یقین پہ پہنچ جاتا ہے کہ کئی دلیلیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, اس لیے یہ سچ ہے. پھر ایک دوسرا سائنٹسٹ آتا ہے, اس میں ایک سوراخ پیدا کرتا ہے اس کے ڈبے میں, سارا پانی, وہ کچھ ایسی بات بتاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں, اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. تو اس کو کیا کر دیتا, وہ اس کے اندر شک پیدا کر دیتا ہے اور نئی تحقیق آتی ہے. پہلے صرف لوگ ایٹم کو مانتے تھے, اس سے چھوٹا کچھ بھی نہیں. پھر بعد میں بتایا, کیا بتایا, الیکٹرانز بھی ہے, پروٹونز بھی ہے, اور کیا ہے تیسرا, نیوٹرونز. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے کیا, سارا, ہاں کیمسٹری اسی کی بنیاد پر تھا, لیکن اس کے بعد اور کیا آیا معلوم نہیں, فوٹونز, اور بھی اس کے بعد بہت ساری چیزیں نکلی. تو انہوں نے کہا کہ اور بھی ہے. تو تحقیق آگے بڑھتی چلی جاتی ہے, اور کبھی کبھی وہ اس کے موافق ہوتی ہے پچھلی تحقیق کے, اور کبھی اس کے مخالف ہوتی ہے.
اسی طرح سے انسان کا عقیدے کا معاملہ سائنس کی بنیاد پر چلتا رہتا ہے. اسلامی عقیدہ نہیں بول رہا ہوں میں, سائنس والا عقیدہ ہے. مانیتا چلتی رہتی ہے اور کبھی شک بھی پیدا ہو جاتا اس میں. تو سائنس بھی کوئی ایسا الٹیمیٹ چیز نہیں کہ یہ آخری ہے. سائنسداں بھی اس گھمنڈ میں نہیں آتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ آخری بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اب تک کے جو دیکھیں, تحقیق کیے, اس سے ہم کو یہ صحیح لگتا ہے, کل کو کچھ نیا بھی آ سکتا ہے. اس لیے نئی چیز کے ماننے کا دروازہ سائنس کی بنیاد پر بند نہیں کرنا چاہیے. آخرت کا معاملہ آج اگرچہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہی بات مشرکین کہا کرتے تھے, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے مرنے کے بعد میں, تو کیا واپس زندہ ہوں گے؟ ان کو اس پر تعجب ہوتا تھا, کیونکہ ان کے حساب سے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کوئی زندہ ہو رہا ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کی عقل کے کیا تھا, یہ خلاف تھا. مشاہدے میں بھی نہیں آ رہا ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. تو اس میں بڑے طبقے نے اس کا انکار کر دیا, اور ہمیشہ سے ہر دور میں اور آج بھی انکار لوگ کرتے آئے ہیں. لیکن قرآن ہے. جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ قرآن ایک پروفیسر کو بھی سمجھاتا ہے, اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس سے مخاطب وہ بھی ہوتا ہے, اور قرآن کا مخاطب ایک عام انسان بھی ہے, کسان بھی ہے. قرآن کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پڑھے لکھے آدمی کو بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے, اور ایک عام انسان بھی اس سے سمجھ سکتا ہے. اس میں سائنس کے ایکویشنز نہیں ہیں, لیکن سادہ الفاظ میں ایسی بات ہے کہ مرد, عورت, پڑھا لکھا اور ان پڑھ, اور خاص کر کے اس زمانے کا آدمی جب لوگ بکریاں چراتے تھے, اونٹ چراتے تھے, اور وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, وہاں بھی اللہ نے وہ تعلیم دی جو آج کا آدمی اگر اس پر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ بھی ایک کمال ہے کہ ایسے دور میں ایسی باتیں کہی جائیں جو آنے والے دور میں جھوٹ ثابت نہ ہو, اور اس دور میں بھی اس سے کام چل جائے. ایسے انداز میں بولا جائے کہ ان کو اس میں گھبراہٹ نہ ہو. E=mc² یا کچھ اس طرح کی بات اگر کہی جاتی اس زمانے میں, سمجھ میں آتا کسی؟ کچھ بھی ایسی بہت بڑی سائنسی بات کہہ دی جاتی, اس زمانے میں وہ ترقیات نہیں ہوئی تھی, لیکن قرآن میں وہی باتیں, علمی باتیں ایسے انداز میں کہی گئی جو ایک موٹے انداز میں تھیں. آنے والے دور میں تحقیقات نے اس کو اور زیادہ صاف وضاحت کے ساتھ ثابت کر دیا. یہ قرآن کا کمال ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے, بہت جامع آیت ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل و انصاف کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقاً فی الاخبار وعدلاً فی الاحکام. قرآن کی باتوں کو اگر آپ تقسیم کریں, موٹی تقسیم, دو طرح کی باتیں اس میں, ایک خبریں ہیں اور دوسرے احکام ہیں. ایسا ہے اور ایسا کرو, دو ہی باتیں ہیں. چاہے پھر قصے ہوں تو کدھر آئے گا, ایسا ہوا, وہ نیوز ہے پاسٹ کی, پریزنٹ کی یا فیوچر کی, یا پھر وہ ڈیمانڈ ہے ایسا کرو ایسا مت کرو. خبروں میں سچائی ہے اور احکام میں عدل و انصاف ہے. پورے قرآن کی خبریں سب کی سب سچی ہیں, چاہے وہ ماضی کی ہوں, چاہے حال کی ہوں, چاہے مستقبل کی ہوں. اور تاریخ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں قرآن پورا اترتا ہے. اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سائنس کے ٹیسٹ پہ قرآن پورا. ہم کو سائنس دیکھیے, نہ ہم سائنس کے دشمن ہیں نہ سائنس کے غلام ہیں. اس کو یاد رکھیے, جملے کو رکھیں گے یاد. نہ ہم سائنس کے دشمن ہیں اور نہ ہم سائنس کے بندے ہیں. بعض اوقات آدمی اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا لیکن سائنس کا تو بن جاتا ہے. ہم سائنس کے بندے بھی نہیں ہیں لیکن ہم سائنس کے دشمن بھی نہیں ہیں. اسلام ہم کو سائنس کا دشمن نہیں بناتا ہے, لیکن اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ سائنس کو اپنا معبود مت بنا. وہ ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک ریسرچ ہے, ٹھیک ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. رپورٹ آنے کے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا کہ نہیں؟
تو وہ رپورٹ کو جو ہے اس کا ایک فائدہ اٹھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. دین اصل ہے, اور بھی جتنے وسائل ہیں, ٹیکنالوجی, سائنس اور یہ ساری چیزیں, یہ ہمارے لیے خادم کی طرح ہیں. ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ان کو اپنا مالک نہیں بنانا چاہیے. تو ہم جس صورت کو ہم نے شروع کیا ہے یہ بہت عظیم الشان صورت ہے, اور ہم تفصیل سے ہی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سرسری پڑھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم اس کو سرسری پڑھیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے, کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا قرآن کے بارے میں؟ غور کرنے کا, گہرائی کے ساتھ میں ہم قرآن کو سمجھیں تاکہ وہ ہماری سوچ کا مستقل حصہ بن جائے, اور قرآن کی روشنی میں, قرآن کے نور میں ہم دیکھنے والے بن جائیں. ہماری سوچ قرآن کی روشنی سے منور ہو جائے, چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو, چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو, چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو, چاہے وہ حقوق کا معاملہ ہو یا زندگی کے دوسرے شعبے ہوں. جب تک کہ ہم کو واقعی قرآن کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک کہ ہماری فکر قرآن کے بالکل تابع نہیں ہو سکتی ہے پوری طرح سے. دیکھیے, ایک عقیدہ ہے جو ماں باپ کے بولنے اور سب کے بولنے کی وجہ سے ہم لوگ لے کر چلتے ہیں. سب سے زبردست کتاب قرآن, وہ بھی بولتا ہے جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے. کیوں بول رہا ہو؟ سب سے سنتے یہی آیا, اور ہماری کتاب ہے بھائی. ہاں, سب سے اچھی کیوں ہے؟ ہمارے اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب واقعی آدمی قرآن کی تعلیمات کو پڑھتا ہے اور اس کو گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھتا ہے. اب جو اس کا ایمان بنتا ہے وہ اس رسمی ایمان کی طرح نہیں ہوتا ہے جو پیدائشی بس بول رہے ہیں تو سنتے آ رہا ہے اور سمجھ لیا اور مان لیا کہ قرآن سب سے زبردست. لیکن کوئی اگر غیر مسلم ہاتھ پکڑ کے بولے کیوں زبردست بتاؤ, تو بتا سکتا؟ کتنا بتائے گا؟ یہی بولے گا نا اللہ کی کتاب ہے, یا بھی بولے گا ہماری یہ بول کے کر کے زبردست ہے, لیکن واقعی سمجھا نہیں پاتا ہے. یہ جو سمجھنا ہے قرآن کو تفصیل سے, اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان واقعی ایسا ایمان ہو جائے کہ پھر جتنے بھی فتنے آئیں, جتنے بھی طوفان آئیں, اس میں ہماری عمارت, اس کی بنیادیں ہلے نہیں. آگے فتنہ ہے, آگے بڑا طوفان ہے, ارتداد کا, بے دینی کا, خواہش پرستی کا, آزادی کا طوفان ہے. اس میں ہم بہہ نہ جائیں, قرآن و سنت کو تھامے رہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان محض رسمی نہ ہو, ہم سمجھ چکے ہوں. جو آدمی آتا جاتا ہے ایک راستے سے, اس کو کوئی گمراہ نہیں کر پاتا. نیا راستہ ہوا تو آدمی گڑبڑاتا اس میں, روز کا راستہ ہے, بھٹکتے کبھی. تو جس کا قرآن کریم کا علم ہمیشہ سے اس کا تعلق ہو, وہ فتنے آتے رہیں گے, کبھی بھٹکے گا نہیں انشاءاللہ. یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, ایک مضبوط اور پختہ اور ایک دم پکے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا اس قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا سورہ نبأ کی تفسیر ہم نے شروع کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ کس کے عما یتساءلون, یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں؟ انکار کے طور پر, شک کے طور پر, گپ شپ کے طور پر, مذاق کے طور پر, یا آپس میں پوچھ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم, اس عظیم الشان خبر کے بارے میں. یعنی کوئی معمولی چیز کے بارے میں نہیں بات کر رہے, یہ تو مذاق میں بات کر رہے, لیکن جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مذاق نہیں, بہت بڑی چیز ہے. عن النبأ العظیم, اس عظیم خبر کے بارے میں جو ان کو دی گئی ہے نبی کے ذریعے سے قرآن میں, آخرت کی, قیامت کی. الذی هم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں خود ان کا حال ہے. یہ سب اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں, لیکن خود ایک رائے نہیں ہو پائے آج تک.
کوئی ایک بات کہتا ہے، کوئی دوسری بات کہتا ہے، کوئی تیسری بات کہتا ہے. ماننے والے ہیں تو انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والوں میں شک والے بھی ہیں اور صاف انکار کرنے والے بھی ہیں. ماننے والوں میں کچھ صحیح ماننے والے ہیں تو کچھ غلط بھی ماننے والے ہیں. تو یہ ایک رائے پر بھی تو نہیں ہے. الذی ہم فیہ مختلفون. معلوم ہوا کہ اختلاف اگر ہے تو صحیح غلط ہونا چاہیے اس کے اندر. سب صحیح نہیں ہو سکتے. 10 باتیں اگر کہہ رہے ہیں آخرت کے بارے میں، سب کی بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے. کوئی ایک صحیح ہوگا. وہ ایک صحیح کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی ایک صحیح ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی چاہیے. جس نے پیدا کیا اس نے کیا کیا ہے؟ کلا سیعلمون. نہیں، ہرگز نہیں. سیعلمون، جلد ہی ان کو معلوم ہونے والا ہے، جلد ہی یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. انہیں جلد ہی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، واقعی صحیح کیا تھا، واقعی صحیح عقیدہ کیا تھا. ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا. قیامت کا دن طے ہے، اور آخرت مرنے سے پہلے دیکھ سکتے نہیں. تو ان کو دنیا میں قیامت لا کے دکھا سکتے نہیں، اس کا اپنا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا. قیامت کی گھڑی قریب آ رہی ہے، قیامت آ ہی رہی ہے، آ کر رہے گی. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، میں نے اسے چھپا کر رکھا ہے اس کے وقت کو، اور وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. کیوں چھپایا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے. بھائی سب کو اگر دکھائی دے پولیس ٹریفک والا تو سگنل توڑیں گے؟ آدمی جب سب دکھائی دے گا، فرشتے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کون گناہ کرے گا؟ اللہ نے فرشتوں کو چھپا دیا، قیامت کے دن کو چھپا دیا، سب چھپا دیا. اللہ تعالیٰ خود ہم سے چھپا ہوا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کو بن دیکھے ڈرے. اللہ دکھائی نہیں دیتا ہم کو. اگر سب دکھائی دینے لگے تو کون نافرمانی کرے، کون مصیبت مولے، کون عذاب کا حقدار اپنے آپ کو بنائے؟ سب سامنے دکھ رہا ہے. بھائی لائن توڑ کے کوئی بھاگ رہا ہے اور پولیس جو بھی بھاگ رہا ہے اس کی پٹائی کر رہی ہے، تو جو توڑ کے جانے کا ارادہ کر رہا تھا وہ بھی پیچھے آ جاتا. کیونکہ جب سزا دیکھتا ہے تو آدمی اپنے عمل کی اصلاح خود ہی کر لیتا ہے. اللہ نے سزا کو اور انعام کو چھپا کے رکھ دیا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، چھپا کے رکھ دیا سب کو. اللہ نے سزا کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھ دیا، قیامت کے دن کو چھپا کے رکھ دیا. اس چھپائے جانے میں انسان کے ایمان اور اس کے یقین کا امتحان ہے کہ علم کی بنیاد پر کون رکتا ہے، یقین کی بنیاد پر کون رکتا ہے، نبی کی بات مان کے کون یقین کر کے رکتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے اور بھلائی کی زندگی گزارتا ہے. یہ امتحان دنیا میں ہے. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر ایک کو اس کے کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے. دیکھ کے تو سبھی جانور بھی مانتا ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور عقل کی نعمت سے نوازا اور تجھ کو مستقبل کا تصور دیا. انسان میں یہ ہے نا کہ وہ فیوچر کا سوچ کے پریزنٹ میں اپنے لیے، بھائی آدمی پیسے سب خرچ کر دیتا تنخواہ میں پہلی، نہیں بھائی یہ لائٹ کا بل ہے، ہاں بچے کی فیس، فیوچر میں مجھ کو یہ ضرورت ہے، تھوڑا سنبھال کے بھی رکھو، اچانک کچھ بھی آ گیا تو. آدمی کے پاس کیا ہے؟ مستقبل کا تصور ہے، فیوچر کا کانسیپٹ اس کے پاس ہے. تو اس بنیاد پر دنیا میں تو کرتا ہے، لیکن دنیا کے پار ایک قدم اور بڑھا، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی. اگر یہاں کل کا سوچتا ہے تو ایک بڑے کل کا بھی سوچ. تو یہ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن یہاں تجھ کو یقین ہے، ہاں کل آئے گا ہی پرابلم، کل ضرورت پڑے گی ہی، پیسہ لگتا ہی ہے،
یہاں تجھ کو یقین ہے. جیسے پیسہ لگتا ہے ویسے ایمان اور عمل بھی لگتا ہے. یہ یقین اگر ہوگا تو کل کے لیے کوشش اس کی بھی تو کرے گا. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی. بہت زبردست آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. فلا یصدنک عنہا، قیامت آنے والی ہے، میں اسے چھپا کے رکھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسے چھپائے رکھوں تاکہ ہر ایک کو اس کی کیے کا بدلہ ملے، کوشش کا بدلہ ملے. اور ہاں فلا یصدنک عنہا، اس قیامت سے، اس پر ایمان لانے سے تجھے ایسا آدمی بھٹکا نہ دے، بدکا نہ دے، فلا یصدنک پھیر نہ دے، من لا یؤمن بها جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ اور خواہشات کی پیروی میں لگ گیا ہے، فتردی تو جا کے ہلاک ہو جائے اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے. یہ آنے والی ہے، اور اس لیے آنے والی ہے تاکہ انسان کی زندگی کا فیصلہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اور عقائد اور اعمال اور اقوال سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، صحیح ہیں تو غلط بھی ہیں. تو فیصلہ کون کرے گا؟ دنیا میں ہوتا انصاف سب کو ملتا نہیں ملتا ہے. کتنے لوگ مظلوم ایسے ہی مر جاتے ہیں، اور کتنے لوگ بھلائی کر کے مر جاتے ہیں، انعام بھی نہیں ملتا، سزا بھی نہیں ملتی. تو دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے. ایک ایسی زندگی ضروری ہے جس میں واقعی فیصلہ ہو، حقدار کو حق ملے، مظلوم کو اس کا حق ملے، اور ظالم کو سزا ملے. ایک دنیا ہونی چاہیے ایسی. انسان کی فطرت پکار پکار کے کہتی ہے. قیامت تو آنے والی ہے، اللہ نے بتایا، لیکن اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ چھپا کے رکھا ہے، تو دکھتی نہیں ہے وہ. اب ہم کو اس کے جو ذرائع ہیں جو قیامت کو یقینی بناتے ہیں ہونا چاہیے. فطرت کی آواز، اپنے اطراف کا مشاہدہ دکھتی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جن کو دیکھ کے دل یقین کرتا ہے کہ نہیں قیامت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. ہو سکتی ہے مشاہدے کی بنیاد پر، ہونی چاہیے، فطرت کا تقاضا ہے، اور ہے یہ وحی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں، ہو سکتی ہے، چانسز ہونے کے ہیں، اور ہونا تو چاہیے بھائی، کیونکہ ایسا ہے تو ہونا ہی چاہیے، فطرت بول رہی ہے. اور ہے کیونکہ نبی نے بتایا ہم کو. سورہ نبا میں وہ بات ہے، ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ہے. فلا یصدنک. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نہیں ماننے والوں کی سن سن کے اپنے بھی دل میں تھوڑا بلب ڈم ہو جاتا. پڑھے لکھے طبقے سے اگر آدمی بہت پڑھے لکھے کہے گی آخرت کیا مانتے تم لوگ، کیا اللہ کو مانتے تم لوگ، سن سن کے تھوڑا سا آدمی اس کے اندر کا حوصلہ کمزور ہوتا ہے. اللہ نے کہا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو اس آخرت کو نہیں مانتا ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرنا، ایمان نہ لانا تجھے آخرت کی تیاری سے کہیں اور پھیر نہ دے. کیونکہ وہ آدمی کیسا ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے، واتبع ہواہ، آخرت کو نہیں ماننے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ واتبع ہواہ، وہ خواہش پرست ہو جاتا ہے. جو آدمی آخرت کو مانتا ہے، دیکھیے یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ آخرت کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. آخرت کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بارے میں ذمہ داری اس کے اندر آ جاتی کہ مجھے ہر عمل کا جواب دینا ہے. رسپانسبلٹی اس میں پیدا ہوتی ہے اپنے عمل کے بارے میں، اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. عمل میں سدھار آتا ہے. لیکن مجھے کسی کو جواب ہی نہیں دینا ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی کچھ بھی کرے گا، کون پوچھنے والا ہے، کون پکڑنے والا ہے، کس کو جواب دینا ہے؟ جس آدمی کو آخرت کا تصور سے چھین لیا جائے اس کی زندگی میں آزادی آتی ہے. پھر کیا ظلم اور کیا احسان، کچھ بھی نہیں. جس پہ چاہے ظلم کرو، کیا پابندی اور کیا آزادی، آزادی آدمی کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے. اور آخرت کا تصور جب نہیں ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے جو بھی انجوائے کرنا ہے کہاں کرو، یہاں کرو. اور کیا صحیح اور کیا غلط، اور کون پوچھنے والا، کون پکڑنے والا. وہ دنیا کتنی بھیانک ہے جس میں آخرت کا تصور نہ ہو. تو اللہ نے کہا قیامت تو آ رہی ہے، اس بات کو یاد رکھیں.
آ رہی ہے وہ. ایک آدمی ہے, اس کو سمجھ لیجئے بات کو, موٹی بات. ایک آدمی اس کو پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں, اور گاڑی میں وہ بیٹھا ہوا ہے, سیٹ اچھی آرام والی ہے, اور آنکھ لگ گئی اور سو رہا ہے, اور گاڑی روکی ہوئی لگ رہی ہے اس کو. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میں تو بیٹھا ہوا ہوں, تو کیا وہ گاڑی اس کی پھانسی کی جگہ سے پہنچنے سے رکی ہوئی ہے؟ گاڑی چل رہی ہے, وہ رہا میں تو چل رہا نہیں, میں تو بیٹھا ہوا ہوں. وہ اس بھرم میں ہے کہ میں تو کہیں جا نہیں رہا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھا ہوں. بھائی میں تو چل کے تھوڑی جا رہا کہیں پہ پھانسی کے لیے. لیکن جا رہا کون؟ جس گاڑی میں, ٹرین میں وہ بیٹھا ہوا ہے, جس بس میں وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹرین جا رہی ہے. ہم دنیا میں ہم کو دکھ رہا ہم کہیں نہیں جا رہے, لیکن ہم آخرت سے ہر دن ہر لمحہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. کوئی آدمی اگر سو جائے تو کیا پھانسی ٹلنے والی ہے؟ اگر ایک آدمی سامنے سے گاڑی آ رہی ہے, آنکھ بند کر لیا, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ گاڑی آنکھیں ٹکرانے والی ہے, آدمی کیا کرتا, آنکھ, تو ایکسیڈنٹ اوائڈ ہوتا اس سے نہیں. جو ہونے والا ہو کر رہے گا, تو اگر اس کا انکار کرے یا اس کو مانے, تو چاہے آنکھیں بند کر لے, اس چیز کا وجود ختم ہو جائے گا؟ نہیں. جو ہونے والا وہ ہو کر رہے گا, تیرے اس کو اوائڈ کرنے سے, تیرے اس کا انکار کرنے سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی ہے, اس کو بری رپورٹ آیا میڈیکل, وہ اس کو دیکھے ہی نہیں, تو کیا اس سے رپورٹ صحیح ہو جاتی؟ کیا بیماری ٹل گئی اس کی؟ کیا پرابلم سالو ہو گیا اس کا؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی حقائق کو دیکھتا ہی نہیں ہے. بل لا کے بیوی سامنے رکھ دی, آنکھ بند کر لیا, تو کیا بل بھرنا نہیں ہے آپ کو؟ حقائق بدلتے نہیں ہیں انسان کے اس کو اوائڈ کرنے سے. اس کو یاد رکھیے, ہم اگر کسی چیز کو نظر انداز کر دیں, وہ ٹلتا نہیں ہے, ہم اور زیادہ مصیبت میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر نے بتایا آپ کو یہ پرابلم ہے, اس کا آپ علاج کیجئے, اس نے دھیان نہیں دیا ڈاکٹر کی بات. دیکھیے پرابلم بڑھ سکتا ہے اور آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے, دھیان نہیں دیا اس نے. بیماری بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ کیا ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. تو اس کے اوائڈ کرنے سے بیماری ٹلی, اس کا برا انجام ٹلا نہیں. تو لاپرواہ ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت کو تیری لاپرواہی یا تیرے انکار کی وجہ سے ٹالنے والا نہیں, روکنے والا نہیں ہے. تو اپنی غفلت میں پڑھ کے یہ مت سمجھ کے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہ ہونے والا. اس صورت میں یہی بتایا گیا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, یہ آپس میں سوالات پوچھ رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں, کب آتی بتاؤ, ڈیٹ تو بتاؤ ہم کو, ہاں کیا ہوگا, ایسا کیسا مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے, 50 باتیں آدمی کر رہا ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا, کلا, ایسا نہیں جیسے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. کسی نے اس کو مذاق بنا لیا, کسی نے اس کو جھوٹی خبر, کسی نے داستانیں, اور کسی نے کیا اس کو بنا دیا آخرت کے معاملے کو سائنس کے خلاف, عقل کے خلاف, اور بکواس ہے یہ. پہلے سے لوگ بولتے آئے, صرف ڈرانے کو بولتے ہیں جنت جہنم ہے. 50 باتیں آدمی بول رہا ہے, اللہ کا کلا نہیں, ویسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو. یہ جاہل, یہ منکرین, یہ کفر کرنے والے جیسا کریں, ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. کلا سیعلمون, جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا, پھر سن لو, ہرگز نہیں, ویسا نہیں جیسا یہ سمجھ رہے ہیں. سیعلمون, انہیں جلد ہی معلوم ہونے والا ہے. یعنی یہ انکار میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے انکار سے سچائی بدلنے والی نہیں ہے. قیامت جب آئے گی تو نہیں ماننے والا بھی مانے گا. جو سن کے نہیں مانا وہ دیکھ کے مانے گا, لیکن دیکھ کے ماننا فائدہ نہیں دے گا. قرآن کریم میں آپ دیکھیے, قوم سمود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا. قوم سمود کے پاس اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود بالنذر, جو وارننگز قوم سمود کو دی گئی تھیں, جو ڈراوا ان کو سنایا گیا تھا نبی کے ذریعے سے, انہوں نے سب جھٹلا دیا. دیکھو سدھرو, صحیح ہو جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. انبیاء پہلے آ کے ڈراتے تھے کیونکہ دنیا میں بھی عذاب آتا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے
قوم کو ڈرایا, سمجھایا, ان کو وارننگ دی کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, تم اپنی اصلاح کر لو. کذبت, انہوں نے کیا کر دیا, سب بکواس باتیں ہیں, نہیں مانتے ہم لوگ, جھٹلا دیا انہوں نے. کذبت ثمود بالنذر, جو بھی ان کو ڈراوا سنایا گیا تھا, وارننگز دی گئی تھی, قوم ثمود نے سب کو جھٹلا دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور. کیا کہا ان لوگوں نے؟ دیکھیے قرآن جو ہے قوموں کی مینٹالٹی بتاتا ہے. ٹیکنالوجی بدل گئی, انسان نہیں بدلا. ہاں, مین تو انسان ہے, انسان وہی ہے, وہی جذبات ہے, خوشی, غم, غصہ, حسد, کینہ, کپٹ, دشمنیاں اور ہرس اور لالچ, انسان وہی صحیح ہے. اپڈیٹ ہوا, وہی برائیاں جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی وہی برائیاں آج بھی, صرف ماڈرن برائیاں ہیں. ان کے تسکین کا ذریعہ بدل گیا, ہے وہی. تو قوموں کی تاریخ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. جب ان کو وارننگ دی گئی عذاب آ سکتا ہے, سدھرو, تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا اب دوسری بحث میں پڑ گئے. ابشرا منا واحدا نتبعه, ہم ہی میں سے ایک آدمی نبی بن کے دعویٰ کر دیا, اب اس کے پیچھے ہم چلنا. یہ میں موٹا ترجمہ کر رہا ہوں. کیا ہم ہی میں سے ایک بشر کی ہم پیروی کرنے لگ جائیں؟ یہ بھی انسان, ہم بھی انسان, ان کے پیچھے کیسے چلنا؟ تم ہی کیوں؟ آسمان سے فرشتہ آتا تو تھوڑا سمجھتے سے, اللہ کی طرف سے کچھ روشنی دکھتی, کچھ ہوتا ایسا, کچھ تو عجیب ہوتا, تو ہم سمجھتے کہ ہاں اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ ہمارے بیچ میں جیا کئی سال تک اور کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا ہے کہ تم ایسا کرو, مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے, مانو میری بات. ہر زمانے کے لوگ ایسا کر دیا ہے. ہم میں سے ایک آدمی, اس کی ماننا ہم. ابشر منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو بھٹک جائیں گے, وسعور, یا ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے, یا ہم لوگ دیوانے ہو جائیں گے. سعور کے معنی دونوں علماء نے کیے, یا تو ہم یعنی ہلاک ہوں گے یا ہم پاگلوں میں جمع ہوں گے. سمجھ میں آتا کہ تیری یہ آدمی ہمیشہ اپنے بیچ میں رہا اور اچانک کھڑا ہو کے بول رہا میں اللہ کا نبی ہے, اس کے پیچھے چلنے کا ابھی پاگل ہے. اور یہ بالکل صحیح نہیں دکھ رہا میرے کو, غلط ہوگا, یہ تو نقصان کی چیز ہے, یہ گڑبڑ ہے, اس میں کچھ. ان کی مینٹالٹی یہ تھی. حالانکہ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ قوم ہی میں سے اللہ ایک کو نبی اور رسول بناتا ہے. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا, ہم سب میں سب کو چھوڑ کے اللہ نے اسی کو چنا اپنی طرف سے نصیحت اس کے اوپر نازل کرنے کے لیے. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا, ہم سب کے درمیان سے اس کو چن کر اس پر اللہ کی نصیحت نازل ہوئی. بل ہوا کذاب و اشر, بل ہوا کذاب اشر, بلکہ یہ آدمی ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور گھمنڈی ہے. اشر میں دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں, یہ شریر ہے اور یہ کیا ہے؟ اشر میں مبتلا ہے, یعنی بطر میں, یہ گھمنڈ میں مبتلا ہے. یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ سپیریئر. یہ ہم پر اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم میری مانو کیونکہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور یہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ہم میں اونچا مقام چاہتا ہے. نیت پہ حملہ. میسج پہ دھیان نہیں دیتی قوم, پرسنل اٹیک پہ آ جاتی ہے. سب کو چھوڑ کے ان کو بنایا. یہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کیونکہ ہمارے درمیان سردار بن جائے. بڑا گھمنڈی آدمی ہے یہ, اس کو پوزیشن چاہیے. تو قوم چونکہ دنیا ہی میں لگی رہتی ہے, نبیوں کے پیغام کی حقیقت کو سمجھنے سے وہ محروم رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن ان کی بات کی بجائے ان کی ذات میں کھو جاتے ہیں. بل ہوا کذاب و اشر, جب ساری دعوت دے کی بھی قوم نہیں سمجھی اور انہی پہ اٹیک شروع کر دیے. تم کوئی کیوں بنا اللہ نے رسول, اور تم چاہتے ہو, ہم کو تو لگتا تمہاری نیت صحیح نہیں. اس طرح کی باتیں جب شروع کی قوم نے, نبی نے کیا کہا؟ وارننگ تو میں دیا تم کو, سب بتایا, اللہ کا عذاب آ سکتا, میں تمہاری بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں, تمہارا نقصان ہوگا, دیکھو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے مجھ کو بتایا گیا اس لیے میں بتا رہا ہوں. اچھا دنیا میں ایسا نہیں کرتے. کوئی اگر بول دے بھائی پیٹرول بھر کے رکھو کل بند ہونے والا ہے, تو آدمی کیا کرتا؟ عورتوں میں
پانی کل نہیں آئے گا. تم کو ہی کیسے معلوم پڑا؟ کرتے. جس انسان کو نقصان سے بچنا ہو وہ تو بھائی بھر کے رکھ دو, پیٹرول لے کے رکھ لو, نقصان ہوگا تو پریشان ہوں گے. یا وہ بحث کرتا ہے اس کے ساتھ, نہیں پر بتا تیرے کو معلوم کیسے پڑا؟ ہاں ہم کو کیسے نہیں معلوم؟ سمجھ رہی؟ ہم کو کیسے نہیں معلوم؟ اس کا دھیان اس پہ نہیں ہوتا ہے. تو اور میں, اس کا دھیان ہوتا کہ بھائی ایسا ہوا نا کبھی تو اپنا نقصان ہو جائے گا. جس انسان کو نقصان سے بچنا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہے. تو قومیں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں, نبیوں کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی کیا. ہم سب کو چھوڑ کے اللہ نے تم کو ہی کیسے بتایا؟ اور تم شاید چاہتے ہو کہ ہمارے بیچ میں فیمس ہو جاؤ, بڑے بن جاؤ, کہ تم کو معلوم پڑا, لوگوں میں یہ ہو جائے کہ ارے کس نے بتایا, اس نے بتایا تو یہ بڑا ہے. تو ان کو اپنی بڑائی میں اتنے وہ کھوئے ہوئے تھے کہ نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے. تو کہا بل وہ کذاب اشر, کذاب اشر, دو باتیں, جھوٹا ہے اور اشر ہے, شرارت کرنے والا ہے, شر والا ہے, اور کیا ہے, گھمنڈی ہے, بڑا بننا چاہتا ہے, بہت سپیریئر معلوم. نبی نے صرف ایک بات کہی, سیعلمون غدا من الکذاب الاشر, کل معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے اور کون شرارتی ہے, کون شریر ہے. سمجھا کہ نہیں سن رہے؟ سن کے نہیں مان رہے ہو, دیکھ کے مانو گے. یہاں وہی بات کہی گئی ہے, کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. جو سن کے نہیں مانے گا وہ دیکھ کے مانے گا, جو سن کے نہیں مانا وہ دیکھ کے مانے گا. لیکن دیکھ کے ماننے کا فائدہ ہے یا نہیں, یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا. سورہ قاف میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق, لو آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ میں, یقینی طور پر موت کی سختی آ گئی. ذالک ما کنت منہ تحید, یہی وہ چیز ہے نا جس سے تو بھاگا کرتا تھا, جی چراتا تھا, بدکتا تھا. تحید مائل ہونا, بھاگنا. موت پسند نہیں کرتا آدمی, موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے علاج کے ذریعے سے, ہاں احتیاط کے ذریعے سے, اور 50 طریقوں سے. موت نہیں, موت کی بات کرے مرے تمہارے دشمن, موت کو بولنا پسند نہیں کرتا آدمی. اللہ تعالیٰ فرماتا لو آ گئی موت کی سختی, بچتا تھا نا بہت, نہیں مرنا نہیں مرنا, مجھ کو جینا ہے, مجھ کو زندگی گزارنا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید, یہی وہ چیز ہے جس سے دنیا میں تو بھاگتا تھا, بدکتا تھا, اس کا تذکرہ بھی تو نہیں کرتا تھا. تم جیو ہزاروں سال, ہاں انسان جینا چاہتا ہے, موت نہیں بولتا ہو. لیکن موت ایک ایسی سچائی ہے کہ آدمی اللہ کو نہیں مانے گا, موت کو مانتا ہے. اسی لیے اس کو قرآن میں الیقین کہا گیا, حتی اتانا الیقین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ یقین آ گیا, یقینی چیز آ گئی, موت. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور پھونکا گیا. انداز دیکھیے بلاغت قرآن کی, موت پھر فوراً کیا ذکر آ رہا ہے, کیونکہ اب اختیار سارا ختم ہو گیا, اب تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا, مرتے ہی سارا اختیار ختم. اب جیسے جیسے حالات میں اللہ ڈالتا جائے گا تجھ کو جانا ہے اس میں. جب تک دنیا میں ہے تیرے پاس اختیار ہے, اچھا برا جو چاہے چن. اب تو عمل کی زندگی سے انجام کی زندگی میں چلا گیا. فوراً کیا ذکر ہو رہا ہے, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور میں پھونک دیا گیا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ وعید کا دن ہے, بری خبر کا دن ہے. اللہ کی طرف سے جو برا وعدہ کیا گیا تھا, وعدہ اس کا خلاف کیا ہوتا ہے, اچھی خبر وعدہ ہوتا ہے, اور بری خبر کے لیے کیا لفظ آتا ہے, وارننگ کے لیے وعید کا لفظ آتا ہے. ذالک یوم الوعید, آج وعید کا دن ہے. اللہ نے جو سزا کا وعدہ کیا ہے آج پورا ہو کر رہے گا. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید, اور ہر ایک اس دن آئے گا. وجاءت کل نفس, اس کے ساتھ کیا ہوگا, سائق و شہید, ایک اس کو ہانک کے لائے گا
اور دوسرا اس پر گواہ بنے گا. دو فرشتے آئیں گے, مختلف اقوال اہل علم کے اس میں ہیں. دو فرشتے آئیں گے, ایک فرشتہ اس کو لے کے آئے گا اللہ کے سامنے پیش کرنے والا, سائق ہانکتا والا آئے گا اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا مجرم کو ہانکتے ہوئے لایا جاتا, کورٹ میں لاتا ہوا دیکھیں کسی کو, پولیس چوکی میں لاتے ہوئے دیکھیں باندھ کے. سائق ایک اس کو کیا ہوگا, ہانکتا ہوا پکڑ کے لائے گا, اور دوسرا اس کے خلاف کیا ہوگا, گواہ ہوگا جو جو کرتوت اس نے کی ہے, چاہے وہ فرشتہ ہو یا خود اس کا جسم ہو. اس کی گواہی وہ خود جسم بھی دے گا, لیکن فرشتے کا ذکر علماء نے کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے لقد كنت في غفلة من هذا, یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب تک تو اس سے غفلت میں پڑا ہوا تھا. کیا ہوگا, کون دیکھا, کھاؤ پیو موج کرو, اچانک موت آ گئی. اور اس کے بعد آخرت کے معاملے میں آدمی پھر اس کے اندر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد مرحلے, اور پھر قیامت کا دن آ گیا ایک دم. لقد كنت في غفلة من هذا, تو اس سے غفلت میں پڑا ہوا تھا. اللہ کی طرف سے بولا جا رہا ہے لقد كنت في غفلة من هذا, تو اس سے غفلت میں پڑا ہوا تھا. فكشفنا عنك غطاءك, تو تیرا پردہ ہم نے آنکھوں پہ کا ہٹا دیا. فبصرك اليوم حدید, آج تو تیری نظر بڑی تیز ہے. دنیا میں انکار کرتا تھا تو کون دیکھا آخرت, کون دیکھا ہاں جنت جہنم قیامت کا دن, کون دیکھا. چھوڑو بھائی, بڑے مسائل ہے زندگی کی, ان کو سوچو وہ کیا ہے, وہ کون دیکھا, قبر میں کیا ہونے والا ہے. زندگی کے مسائل حل کرو, سامنے کے مسائل ان کو دیکھو. آج نقد کل ادھار, کل کا کل دیکھیں گے. آج کی زندگی, دس از مائی لائف, آج میری زندگی, تو اسی میں پڑا ہوا تھا. تو اپنے جسم کو بہتر بنانے میں, اپنے کپڑوں کو بہتر بنانے میں, اپنے گھر کو بہتر بنانے میں, اپنی خوبصورتی کو اور فوٹو نکال کے اس کو بھی گورا بنانے میں تو لگا ہوا تھا. فیس بک پہ ڈالنے کے لیے, ادھر ادھر کرنے کے لیے تو زیب و زینت میں لگا ہوا تھا, تو غفلت میں پڑا ہوا تھا, تو اپنے حال میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اپنے مستقبل کو تو بھولے ہوئے تھا. لقد كنت في غفلة من هذا, اس سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. فكشفنا عنك غطاءك, تو لے ہم نے تیری آنکھوں کی پٹی کھول دی, تیرے آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا ہم نے. اب تک نہیں دکھتا تھا نا, کون دیکھا جنت, کون دیکھا جہنم, کون دیکھا فرشتے, کون دیکھا قیامت کے دن, نہیں دکھتا تھا نا. فکشفنا عنک غطاءک, لے تیری آنکھوں سے ہم نے پردہ ہٹا دیا. فبصرک اليوم حدید, آج تو تیری آنکھیں بڑی تیز ہو گئی ہیں. کیا بات ہے, تجھ کو سب دکھائی دے رہا ہے, اب تک نہیں دکھتا تھا اب دکھ رہا ہے, عجیب. فبصرک اليوم حدید, آج تیری آنکھ تو بڑی تیز ہے, سب دکھ رہا تجھ کو, فرشتے دکھ رہے, ہاں, جنت جہنم, ہاں, قیامت کی ساری چیزیں, ہاں, سب دکھ رہا ہے. آج کیسے دکھ رہا تجھ کو, اب تک تو نہیں دکھتا تھا نا. مذاق اڑاتا تھا تو قیامت کے دن کا, مذاق اڑاتا تھا جنت کا, ہاں, تم کو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, مذاق سمجھتا تھا اس کو. دنیا کی موج مستی کو اثر اور جنت کو مذاق بنا لیا تھا تو نے. جہنم کو تو نے جوکس میں لایا تھا کہ جنت والے بور ہو جائیں گے اور سارے ایکٹر اور گانے والے, ناچنے والے اور دنیا کے سب خوبصورت لوگ جہنم میں ہوں گے تو وہ سب انجوائے کر رہے ہوں گے, اور یہاں سب سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہوں گے. مذاق بناتا تھا تو جنت جہنم کا. لے آج تیری آنکھ دیکھ رہی نا, تو مذاق اس لیے نہیں بناتا تھا کہ وہ سچ مانتا تھا, تو مذاق اس لیے بناتا تھا کہ تیرے نزدیک وہ اتنی ویلیو نہیں تھی اس چیز کی. آج تیرا سارا کیا کرایا سب ختم ہو گیا اور آ گیا تو آخرت کی دنیا میں. اب سامنے تیرے ہیں انجام. یا اللہ کیا کیا میں, جس چیز کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہو تو سب سامنے آ گئی. میں تو اس کو افسانہ سمجھتا تھا لیکن یہ تو سچ نکلا. میں اس کا مذاق اڑاتا تھا لیکن آج میں مذاق بن گیا. ماننے والے میرے سامنے مسکرا رہے ہیں اور میرے ساتھ آخرت کا مذاق اڑانے والے رو رہے ہیں, زنجیروں میں قید ہیں. اب ان کا فیصلہ ہو کر جہنم میں, آگ میں اور وہاں کی گندگی میں پھینک دیا جائے گا. میں تو اس کو مذاق سمجھتا تھا لیکن یہ مذاق نہیں نکلا, مذاق میں بن گیا. آج
اس وقت یہ حال ہوگا انسان کا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. جو آدمی آج انکار کر رہا ہے اس کے انکار سے متاثر مت ہو. جو قیامت کا مذاق اڑا رہا ہے اس مذاق سے دل چھوٹا مت کر. تو پاگل نہیں ہے, تو بے وقوف نہیں ہے, تو پچھڑا ہوا نہیں ہے, تو جاہل نہیں ہے. جاہل وہ ہے جو نہیں مان رہا ہے. ہونے والی چیز ہو کر رہے گی. لوگوں کے مذاق بنانے سے, انکار کرنے سے وہ ٹلنے والی نہیں ہے, وہ آ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آ کر رہے گی تو آ کر ہی رہے گی, وہ ٹلنے والی نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے بارے میں یقین رکھے, شک کرنے والے اور انکار کرنے والوں سے متاثر نہ ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 بار کہا. کیا کہا؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. 2 بار کیوں؟ علماء نے کہا, علامہ بیضاوی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں ثم کلا سیعلمون تقریر للمبالغہ, تاکید کے لیے. جب کوئی آدمی دنیا میں اپنی زبان میں بھی کوئی بات بولتا ہے تو دہراتا ہے اس کی تاکید کے طور پر. اللہ نے بھی باتوں کو تاکید کے طور پر دہرایا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ثم للاشعار بان الوعید الثانی اشد. 2 بار کہا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, معلوم ہو جائے گا, معلوم ہو جائے گا. 2 بار. 2 بار کیوں؟ کہتے دوسرا والا جو ہے یہ بتایا جا رہا کہ بہت سخت ہے ان کے لیے معاملہ, سختی بتا رہا ہے. کہتے ہیں قیل الاول عند النزع والثانی فی القیامہ. ان کو معلوم ہو جائے گا, مرتے وقت معلوم ہو جائے گا, تبھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں پاگل تھا, میں دھوکے میں پڑا رہا, سچائی تو یہ تھی جس کا میں انکار کرتا رہا. پھر قیامت کے دن جب قبر سے نکلے گا اس وقت میں بھی دیکھے گا کہ اب بھی دیکھو وہ سچ نکلا جس کا وعدہ کیا جاتا تھا. تو 2 بار بتایا جا رہا ہے, نزا کے وقت, مرتے وقت دنیا ہی میں, موت کے وقت اس کو معلوم ہو جائے گا. دوسرا قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تب بھی معلوم ہو جائے گا. 2 اعتبار سے بتایا گیا ہے. یا کہا کہ الاول للبعث والثانی للجزاء, کہ پہلا جان جائے گا یہ یقینی طور پر جب وہ واپس سے اٹھایا جائے گا. سب دیکھ کے بولے گا دوسری زندگی ہے, میں تو اس کو مذاق سمجھتا آیا, میں تو اس کا انکار کرتا رہا. اختیار نہیں تھا اس کا, اٹھا دیا اللہ نے واپس. گھبرا جائے گا اس وقت میں. اس وقت میں وہ دیکھ کے مانے گا, معلوم ہو جائے گا کہ کیا مطلب ہے. علم تو دے دیا گیا تھا نا پہلے, مانتا نہیں تھا, لیکن اب جو علم سامنے آئے گا آنکھوں سے جب دیکھے گا تو اب انکار کی گنجائش رہے گی نہیں. اب یہ جو جاننا ہوگا یہ علم الیقین ہو جائے گا, یہ دیکھ لے گا اس کو, اور وہ عین الیقین ہو جائے گا جب بالکل آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ. اور دوسرا, ایک تو قیامت کے وقت, دوسرا جب وہ اپنی سزا سامنے دیکھے گا, کیونکہ وعید کے باب میں ہی یہ سزا سامنے دیکھے گا, تو سزا دیکھ کے اور بھی ہوگا کہ واقعی میں جس چیز کو سمجھتا تھا کہ نہیں ہوگی ہو گئی, اور جس چیز سے ڈرایا جاتا تھا وہ واقعی ہے, جہنم ہے. سوچی کیا حال ہوگا اس انسان کا جو جہنم کے بارے میں دنیا میں جوکس بناتا تھا اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا. وہ دیکھے گا کہ جہنم ہے, اس کے انکار کرنے سے وہ ٹلی تو نہیں نا, اس کے جھٹلانے سے وہ جھوٹ تو نہیں بن گیا. اگر آپ بولے بیٹا ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, بچہ جھٹلائیں, جھٹلانے سے کیا واقعی وہ بات آپ جو بول رہے ہیں غلط ہو جاتی؟ بیٹا آگ میں ہاتھ ڈالو گے, وائر کو پکڑو گے نا شوق لگے گا تم کو. یوں ہی مذاق کرتے ہیں, وائر کو چھونے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں مانا اس نے, چھو لیا اب لیکن ریورس نہیں ہے, ابھی پکڑ لیا اس کو, شوق لگا, چپک کے مر گیا. اس کے جھٹلانے سے حقیقت بدلی کیا؟ نہیں. یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو نہیں دکھائی دینے کی وجہ سے قیامت کو, آخرت کو جھٹلائیں گے. تم اس سے متاثر مت ہونا, تم اپنا ایمان سنبھالے رہو. جو لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا, جو آج سن کے نہیں مان رہے ہیں کل دیکھ کے مانیں گے. تم سن کے مان لو, کیونکہ یہ ماننا تمہارا آخرت میں کام آئے گا. ان کا وہاں دیکھ کے ماننا کام آئے گا نہیں آئے گا. دیکھ کے تو سبھی مانتے ہیں. تو یہ بات جو ہے اس صورت میں
کہی گئی ہے. آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. ہمارے پاس گنجائش ہے نا؟ 9 تک. ہاں آگے آ جائیں تھوڑے, بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنائی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, آپ بھی آگے بڑھیے. اب ہم اس نقطے پہ آئیں گے کہ آگے, اب دیکھیے اللہ نے بتایا آنے تو والی ہے, ٹلنے والی نہیں ہے. لیکن کیا عقل میں بھی آتی ہے کہ قیامت آ سکتی ہے؟ یہ بات بھی تو ہے, کیونکہ قرآن کا استدلال جہاں واعظ و نصیحت کے انداز میں ہوتا ہے وہیں عقل کو بھی متاثر کرتا ہے. اور قرآن میں آگے جو آیتیں اب آ رہی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ قیامت آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی ایسا نہیں ہے. اس کا انکار تم نہیں کر سکتے کہ نہیں ہو سکتا, ایسا ہو سکتا ہے. امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعث عربی زبان میں با عین ثا, بعث جس کو کہتے ہیں والبعث بعد الموت جو کہتے ہیں, بعث کا معنی کیا ہے؟ واپس جی اٹھنا, واپس جی اٹھنا, واپس سے زندہ ہونا, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بعث. یہاں جو انکار کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ ہوں گے, ذالک رجع بعید, یہ واپس سے لوٹنا کیا ہے؟ بہت دور کی بات ہے, نہیں ہو سکتا ایسا. تو انسان ہمیشہ سے واپس زندہ ہونے کا انکار کرتا آیا ہے. لیکن کیا واپس زندہ ہونے کا امکان ہے؟ پاسبل ہے؟ یہ کتنا پاسبل ہے؟ قرآن میں اس کو ثابت کیا گیا. اس صورت میں بھی وہ آتے ہیں کہ کیا قیامت ہو سکتی ہے, واپس زندہ ہو سکتے؟ ہاں ہو سکتا ہے. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ بعث کی جو قرآن میں دلیلیں دی گئی ہیں وہ 4 طرح کی ہیں. اس کو یاد رکھیے جو میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں براہین البعث فہی معلومۃ 4, واپس سے جی اٹھنے کی دلیلیں 4 ہیں, واضح دلیلیں 4 ہیں, براہین واضح دلیلیں 4 ہیں. اور کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ معلوم ہے, قرآن میں جا بجا آپ کو ملے گا, پورے قرآن میں آپ کو ملیں گی دلیلیں, بکھری ہوئی ہیں چاروں دلیل, 4 قسم کی دلیلیں قرآن میں دی گئی ہیں. تم واپس زندہ ہو سکتے ہو, یہ پاسبل ہے. نمبر 1 خلق الارض والسماوات, آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا, آسمان اور زمین کا بنایا جانا. اتنا عظیم ہے یہ بنا سکتا تو تم کو کیوں نہیں؟ تو اللہ کی قدرت یعنی اللہ تعالیٰ تخلیق پر قادر ہے, جو اتنا زبردست بنایا وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایک دلیل یہ ہے. نمبر 2 احیاء الارض بالنبات, زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کرنا, پیداوار اس میں سے نکالنا, یہ بھی دلیل ہے واپس زندہ ہونے کی. آگے آئیں گے ہم اس کے اوپر ایک ایک کر کے, پہلے سن لو اس کو. نمبر 3 وَنَشْأَةُ الْإِنسَانِ مِنَ الْعَدَمِ, انسان کا عدم سے وجود میں آنا, وہ نہیں تھا واپس پیدا. انسان دنیا میں تھا کیا؟ ہم ہمیشہ سے ہیں نا یہاں پہ, ہاں بول رہے کچھ لوگ, جیسا سوال ویسا جواب. ہم ہمیشہ سے ہیں دنیا میں؟ نہیں تھے ہم لوگ. اور سٹیجز ہمارے کئی ہیں یا ڈائریکٹ ایسے آگے ہم لوگ؟ ہاں السلام علیکم, وعلیکم السلام ابا, ایسا آئے ہم لوگ؟ ہم کیسے آئے؟ ہمارے کتنے سٹیجز ہیں, ہاں, نطفہ, علقہ, مضغہ, کتنی ساری سٹیجز ہماری ہیں. اور پھر بچپن کے فوٹو دیکھیں, اور اب, اور اس کے بعد آگے کے کچھ اپلیکیشن تو ایسی جس سے بچے کو بھی بوڑھا ہوگا تو کیسا دکھے گا بتا دے. وہ چینجز ہوتے جاتے ہیں اس کے اندر. کچھ لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں, ایک بچے کی تصویر باپ نے نکالی, ہر اتنے مہینوں کے بعد میں نکالتا رہا, وہ بدلتے 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 ایک دم بڑا ہو گیا. تو چینج از دا پرماننٹ تھنگ. تبدیلی جو ہے یہ تبدیلی ہوتے رہنے والی ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا, ایک حالت میں نہیں رہیں گے. تو ایک یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نہیں تھا, پیدا ہوا, ایک بار ہوا تو دوسری بار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیسری دلیل یہ ہے. 4 وَإِحْيَاءُ الْمَوْتَى بِالْفِعْلِ فِي الدُّنْيَا لِمُعَايَنَتِهَا وَكُلُّهَا مَوْجُودَةٌ هُنَا. چوتھی دلیل کیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا دنیا میں, سونے کے بعد واپس سے بیدار ہونا.
چھوٹی موت سے, منی موت سے. تو چھوٹی موت سے واپس زندہ ہوتے, روز دیکھتے. تو بڑی موت سے زندہ نہیں ہو سکتے, ایسا کون بول رہا ہے؟ ثابت کر سکتے نہیں ہو سکتا ایسا نہیں. تو چار طرح کی دلیلیں قرآن میں ہیں, اور اس صورت میں اللہ نے ان سب کو ذکر کیا ہے. اس صورت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں سوال کے انداز میں, پہلے کہا کس بارے میں بات کر رہے لوگ, کس بارے میں آپس میں ڈیبیٹ, مذاق, ڈسکشن چل رہا ہے؟ قیامت کے بارے میں. اس میں ان کی رائے اتنی ساری الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے, نہیں مان رہے, ہاں جلدی ان کو معلوم ہونے والا ہے, وہ آئے گی, نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے, یقین نہ کر رہے گی. اچھا یہ نہیں مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا ایسا, ہاں پھر یہ ساری چیزیں بتائی اللہ نے, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. تو جب یہ ہے تو واپس کیوں پیدا نہیں ہو سکتے؟ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ نے سوال کھڑا کر کے پھر اس کے بعد واپس زندہ ہونے کی پاسبلٹیز کے لیے اللہ نے کئی باتیں بیان کی. سوچو, اور سوال کے انداز میں کیا گیا تاکہ انسان اس سوال کا جواب خود تلاش کرے, مشاہدے سے, تجربے سے, غور و فکر کر کے. تو یہ چار طرح کی علامات ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر 1, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے. نمبر 2, بارش کے ذریعے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. نمبر 3, انسان کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا, نہیں تھا, پیدا کیا نا. 4, دنیا میں موت کے بعد واپس زندگی روزانہ دیکھ رہا ہے. یہ 4 مثالیں ہیں اور یہ 4 دلیل ہیں جس سے اللہ ثابت کرتا ہے کہ انسان واپس پیدا ہو سکتا ہے. چاروں کی آیتیں ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک کہ نہیں؟ ٹھیک. نمبر 1, کہاں کہاں اللہ نے یہ بات کہی, آخرت کو ثابت کیا ہے ان 4 مثالوں کے ذریعے سے. دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں, سورہ مؤمن جس کا دوسرا نام ہے, آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑی چیز ہے, لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. جو بڑی چیز پیدا کر سکتا وہ چھوٹی چیز پیدا نہیں کر سکتا. تو اپنے آس پاس کی دنیا دیکھو, زمین کو دیکھو, سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو, ہوا, پہاڑ, سمندر, اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. ہر چیز کتنی کمال کے ساتھ بنی ہوئی ہے, اور ان ساری چیزوں کی منفعت بھی ہے, حکمت بھی ہے, اور ان ساری چیزوں کو جوڑ کے آپس میں پابند اللہ نے بنا کے رکھا ہے, اور ان سے نتائج اللہ نکالتا ہے. یہ سارا نظام آسمان و زمین کا کس نے پیدا کیا؟ اپنے آپ بن گیا؟ اپنے آپ بن گیا؟ یہ نہیں بنا. کوئی آدمی اللہ نہیں ہے, سب اپنے آپ بنا ہوا ہے, کتاب لکھ دیا اس پہ, اس کو کتاب اپنے آپ بن گیا. میری یہ لکھی ہوئی بول رہا ہوں, کس کی کتاب ہے؟ آپ تھوڑی لکھی, اپنے آپ بن گئی ہے. بھائی بغیر لکھے ہوتا کیا کچھ؟ کتاب بنتی کیا ایسا کچھ؟ اچھا, کائنات بنتی اور کتاب نہیں بنتی. آسمان بن گئے, زمین بن گئی, ہوائیں, سورج, چاند, ستارے, سب اپنے آپ بن گیا, اور سب اپنے آپ بن کے سب اپنے اپنے کام پہ لگ گئے. آپس میں میٹنگ کیے تھے. کیسا؟ آپ ایک لٹو کو ایک اس میں نہیں رکھ سکتے دائرے میں, وہ اپنی مرضی سے کدھر بھی جاتا. ہاں بچے لوگ کھیلتے ہیں نا لٹو, دیکھے کہ نہیں آپ؟ کیا بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں پہ؟ بھورا. رسی میں باندھ کے لوگ ڈر کر کے ہاں کرتے. وہ کیا کرتا؟ کہاں جاتا ہو؟ کہاں بھی جاتا ہو. اس کو آپ پابند رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے آپ. اور آپ دیکھیے سورج, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سب کے سب ایک اپنے اپنے دائرے میں, فی فلکن, اپنے اپنے ایک دائرے میں. سب ایک میں نہیں, اتنا ٹکرا جاتے. ایک میں مطلب اپنے اپنے دائرے میں سب کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون, سوئمنگ along, تیر رہے ہیں. تو سارے سائنسداں کیا بولتے ہیں؟ سب گیلیکسیز, ستارے, سیارے گھوم رہے ٹکراتے. کیسا چل رہا نظام یہ کہ ایک پورے بڑے ہال کے اندر
ہاں 500 بچوں کو بول دیے لٹو اپنے گھماؤ یہاں پہ, اور کوئی ٹکرارے نہیں. ایکسپرٹ بچے ہیں وہ, مطلب دن رات ووت کرتے ہو چھٹیوں میں, اور وہ نہیں ٹکرائیں گے. ایسا ہوتا سب برابر ایسا, ہاں ایسا ہوتا, تعجب نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوا تعجب؟ نہیں بولتے تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مان لو ایسا 100 بچوں کو لایا گیا روم میں, لٹو گھماؤ یہاں پہ, بچوں شروع کیے, بچوں نے سب نے ڈالے اور سب آپس میں برابر سرکل میں جا رہے, اور کوئی ٹکرا رہا نہیں آپس میں. آپ کیا انہیں کیا بچے, ہاں زبردست کہ سب کے لٹو آپس میں ٹکراتے نہیں. کتنے ہیں وہ؟ 100. سٹارز کتنے ہیں؟ بلینز میں, 20 ہے بلینز. کتنے گیلیکسیز ہیں؟ گیلیکسیز میں سٹارز ہیں, اور سب کے سب کیا گیلیکسیز گھوم رہے, ان میں سٹارز گھوم رہے, ان کے اندر سیارے گھوم رہے. کیا ہے یہ؟ سورج کے اطراف, ہاں زمین پلوٹو یہ وہ سب ہیں گھومتے ہیں. سائنس میں پڑھیں گے آپ لوگ, اس پہ ہم زیادہ تفصیل نہیں کریں گے, لیکن یہ سب چل رہا کیسا ہی ہے؟ بن گیا اپنے آپ. اچھا بن تو گیا, لیکن پھر چل رہا بھی. بننا بھی ممکن نہیں ہے اور چلنا بھی ممکن نہیں ہے. ان کو کنٹرول میں کس نے رکھا ہے؟ ٹریفک پولیس اگر چائے پینے کے لیے گیا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ موٹی مثال سے سمجھ میں آتا, ہاں چھوٹا موٹا سیدھا سادہ. ٹریفک پولیس گیا اگر چائے پینے کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں سب کو پانی پینا پڑتا ہے. گڑبڑ ہوتی ہے سب. ایک ٹریفک اگر کوئی کنٹرول نہ کرے, جبکہ گاڑیوں کے اوپر بندر نہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پھر بھی نہیں, وہ گاڑیاں مطلب خود نہیں چل رہی, چلانے والے ان کے اوپر ہیں, پھر بھی گڑبڑ ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن ستارے وہ سب کوئی چلانے والا نہیں ہے اس کو بھائی, لیکن سب برابر چلتے. آپ کی گاڑی نہیں چلتی ہے, وہ سب چلتے. آپ غور کرو, اپنے آپ بن گئے سب اور اپنے آپ چل رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس. اب اس میں ایک انسان حقیر سا کونے میں کدھر تو بھی, ہاں چونٹی کی طرح, اس سے بھی چھوٹا, پوری دنیا میں جیسی چونٹی اس سے بھی چھوٹا انسان ہے کائنات میں. اتنا سب بنانا وہ آسان اور یہ مشکل. بتائیے جو اتنا سب کچھ بنا سکتا ہے دنیا میں, سورج چاند ستارے زمین پہاڑ ندی نالے پیڑ پودے گھاس سے لے کے پھول پھل اور ساری تتلیاں پرندے مچھلیاں, سب کچھ بنا دیا اس نے. کسی اور کو تو بناتے دیکھا نہیں نا ہم نے. یہ سب بنا ہوا ہے نا, یہ سارا جو بنا ہوا ہے, یہ بنانے والا ایک انسان کو نہیں بنا سکتا. اچھا بنے ہوئے کو واپس نہیں بنا سکتا, بنے ہوئے کو واپس نہیں بنا سکتا. ایک بار جو انسان بلڈنگ بناتا, اگلی بار مشکل ہوتا بنانا کہ زیادہ ایزی رہتا؟ کیوں ایسا کیسا؟ تھک نہیں جاتا؟ ہاں دوسری بار کیوں ایزی رہتا؟ پیسے زیادہ ملتے, پھر ہاں ایکسپیرینس آ جاتا, ایکسپیرینس آتا ہے. ایک کام چاہے وہ جھاڑو مارنا کیوں نہ ہو, ایک بار آدمی لگا دے, پہلی بار الٹا سیدھا کرتا, دوسری بار سمجھتا اس کو. اللہ رب العالمین ہے, اتنی ساری مخلوقات کو اس نے پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, دوسری بار نہیں پیدا کر سکتا ہو. پہلی بار پر پیدا کرنا مشکل ہے کہ دوسری بار, اگر مشکل ایزی اگر اللہ کے لیے تو نہیں, لیکن اگر مان لی پیدا پہلی بار کرنا دوسری بار, تو پہلی بار مشکل ہے کہ دوسری بار؟ پہلی بار مشکل ہے. کاپی تو کوئی بھی کر سکتا ہے, واپس سے تو کوئی بھی کر سکتا ہے, پہلی بار کرنا مشکل ہے. جب پہلی بار اللہ نے کر دیا تو دوسری بار مشکل ہو گیا. سوچئے, جس نے ایک بار پیدا کر دیا دوسری بار اس کے لیے کیسے مشکل ہو گیا؟ تو ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, یہ جب اللہ کر سکتا ہے تو جیسی حقیر مخلوق کو اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اچھا یہ بتائیے, چہرے سب کے الگ ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب کے ایک جیسے رہتے تو اس کے پیچھے کوئی ڈیزائر نہیں ہے. سب نکل رہے ویسی جیسے کمپنی سے چیزیں نکلتی, موٹر گاڑی میں ہاں LML ویسپا نکل رہی, وہاں سے کچھ دوسری اسکوٹی نکل رہی, سب ایک جیسے. انسان کا ڈھانچہ ایک جیسا ہے, اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بنانے والا ایک ہے. وہی خون ہے, ہاں اندر ہڈیاں ہیں, پیشاب پاخانے کا سسٹم ہے, پورا ہے,
لیکن چہرہ الگ ہونا چاہیے کہ ایک جیسا؟ آپ بتائیے ہونا کیا چاہیے؟ سب کے چہرے ایک جیسے ہونے چاہیے نا؟ ابا بھی ویسے دکھتے، ہاں بیٹا بھی ویسے، دادا بھی ویسا، پڑوسی بھی ویسا، دور کا رشتہ دار بھی ویسا، دشمن بھی ویسا، سب ایک جیسے دکھتے. کیسا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ویسا نہیں ہے. ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، اس کے پیچھے یعنی اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے کچھ بھی. کتنی عجیب بات ہے کہ ہر پیدا ہونے والا الگ چہرے کے ساتھ. بتائیے. اور فنگر پرنٹ کو دیکھیے، گورنمنٹ بھی مانتی نا، دو مت کدھر بھی، سوچ سمجھ کے دو اس کو، انگوٹھا لگاؤ. کیوں اتنا کانفیڈنس کیوں ہے سائنسدانوں کو؟ کیونکہ یہ کبھی ایک جیسا رہتا. اب بتائیے کتنے کروڑوں سے لوگ پیدا ہوتے گئے دنیا میں، اور کتنا مشکل ہے کہ ہر ایک کا الگ ہو. ایک جیسا ہونا چاہیے نا. ہم لوگ بھی اگر ایک چیز بنانا شروع کر دیے پھر سے واپس ایک جیسا بن جاتا. لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ایسا کیوں ہے کہ جتنی مخلوقات پیدا ہو رہی، جتنے انسان ہیں، ان کے فنگر پرنٹ کیا ہیں؟ سب کے الگ. یہ آسان چیز ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا یہ مشکل تھا. ایک بار پیدا کر دیا پھر واپس پیدا کریں، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ تو ایک تو یہ کہ آسمان و زمین کی تخلیق، اپنے آس پاس دیکھ، اللہ نے کتنا زبردست بنایا سب کو. اپنے آپ کو دیکھ کتنا زبردست بنایا. وہ اللہ جو اتنا زبردست بناتا ہے. پانی کو آپ دیکھ لو بھائی، پانی کو آپ دیکھو کیسا پانی ہے. پیے تو پیاس بجھتی ہے. گرمی میں کیسا لگتا پانی ٹھنڈا ملا تو. اور وہ صفائی بھی کرتا ہے، اور وہ یعنی ہر برتن میں ایڈجسٹ ہو جاتا. کیسا ہے؟ اور وہ ایسی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے کہ ایک جلتی ہے، دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے، لیکن پانی بجھانے میں کام آتا ہے. سوچیے H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے پانی بنتا. ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے؟ خود جلتا، اور آکسیجن جلنے میں مدد کرتا. لیکن دونوں سے مل کے جو پانی ہے وہ آگ کو. پانی کیسی عظیم چیز ہے. پھر انسان کو پانی چاہیے پینے کے لیے، دنیا میں اتنا پانی ہے، بارش برس رہی اس کے لیے. اس کو کھانے کے لیے غذا چاہیے، اس پانی کے ذریعے اللہ غذا اگا رہا. مٹی میں سے اس کے لیے پھل پھول پیدا کر رہا ہے. پھر انسان کے ساتھ جانوروں کی غذا کا بھی انتظام ہے، انسان کے لیے بھی ہے. سب چیزیں یہاں پہ میسر اس کے لیے ہے. یہ سارا جو بنایا جس نے، وہ ایک انسان کو نہیں بنا سکتا. کیا ہے ایسا انسان میں جو نہیں بنا سکتا اس کو؟ آج روبوٹ بنا کے لوگ خوش ہو رہے. ہاں ایک ویڈیو دیکھا میں، کتے کی طرح ہیں، جھک رہے اٹھ رہے، جھک رہے اٹھ رہے. روبوٹس بنائے ان لوگوں نے. ٹھیک اچھی بات ہے، بناؤ بھائی. وہ دوڑنے والے، ہاں وہ جنگوں میں کام آئیں گے یا کچھ سامان لے کے جائیں گے، اور چار پاؤں کے جھکتے اٹھتے اور برابر چلتے، یا گھر کی صفائی کچھ کرتے، یا اس طرح کے کام کرتے. اس کے پیچھے کتنی ریسرچ ہے، کتنے دماغ لگے، کتنا پیسہ لگا. اتنے کے بعد ایک پروٹوٹائپ بنا اس کا. اور بہت ساری مشینیں تو ایسی جس دن اس کی ٹیسٹنگ ہوتی سب کے سامنے وہ فیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنایا انسان کو اور مخلوقات کو، آپ دیکھیے چڑیا بناتا ہے اللہ، انڈے میں سے نکلی، تھوڑی دیر کے بعد میں جب بھی موقع ملتا اس کو پھر اڑنا سکھاتا کوئی اس کو. کیسا ڈھانچہ ہے اس کا. اسی طرح سے مچھلیاں آپ دیکھیے، اتنا سب بہترین جس نے بنا. مکھی کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا. مکھی کتنی خطرناک ہے. خطرناک مطلب کتنی ڈیلیکیٹ ہے وہ. اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے پر کیسے ہوتے ہیں. مکھی کو دیکھ کے وہ لوگ مشینیں بنا رہے ہیں اڑنے والی، کہ اس کا طریقہ جو ڈھانچہ اس کا ہے اڑنے کے اعتبار سے، پروں کی حرکت جو ہوتی ہے، وائبریٹ ہوتا ہے، بہت عجیب ہے وہ. تھوڑا یہ بھی دیکھو آپ لوگ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کی فضولیات دیکھنے کی بجائے مخلوقات کو اللہ نے کیسا بنایا. اور سائنسداں اس کو اسٹڈی کر کے مشینیں بنا رہے ہیں. تو ڈپلیکیٹ بنانے کے لیے تو دماغ اور بنانے والا لگتا، اوریجنل بنانے کے لیے اپنے آپ بن جاتا ہو. سمجھ میں آتی، عقل میں آتی یہ بات. مطلب سائنٹیفک ہے کہ یہ سائنس کے اعتبار سے آپ دیکھیے
کہ کاپی کرنے کے لیے دماغ لگتا، بغیر کاپی کیے دماغ رہے کاپی ہو سکتا؟ اور وہ کون کر رہا؟ چنو منو گڈو پتو، کاپی کرنے والے کون ہیں؟ ایکسپرٹس ہیں، عام لوگوں سے بھی اوپر کی دماغ والے ہیں، اور بڑی بڑی مشینیں استعمال کر کے کاپی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو اتنے بڑے دماغ چاہیے، اتنی صلاحیت والے چاہیے، اتنے علم والے چاہیے. لیکن جو اوریجنل بنا ہوا ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اپنے آپ بن گیا ہو، بے دماغ بن گیا ہو. ہم اللہ کے لیے دماغ کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن بغیر علم اور حکمت کے بن گیا ہو. سوچو، اس کے پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے. اور وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ ایک بار بنا کے تھک گیا، عاجز آ گیا، واپس نہیں بنا سکتا. وہ جو اتنا زبردست بنا سکتا ہے وہ اور کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ پہلی دلیل ہے، یہ پہلی دلیل ہے. نمبر 2، دوسری دلیل کیا ہے؟ بارش کے ذریعے زندہ کرنا زمین کو. زمین میں بیج کہاں رہتا؟ زمین میں رہتا. اب جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا؟ کیچڑ ہوتا. بارش کھیت میں کسان کیا کرتا؟ ہل چلاتا اور اس میں بیج ڈالتا. الگ الگ قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کے بیج ہوتے ہیں، وہ ڈال دیتا ہے اور زمین کو کیا کر دیتا ہے؟ برابر کر دیتا ہے. اب بالکل زمین کے نیچے جا کے بیج کہیں چپ کے بیٹھا رہتا، خاموش، ویٹنگ. پھر بارش ہوتی ہے. بارش ہونے کے بعد کیا ہوتا؟ سب ختم، ابھی شروع. اس بیج میں سے کیا نکلتا ہے؟ اخوا نکلتا ہے. نیچے بھی ایک جاتا، اوپر بھی ایک آتا، اور اوپر جا کے اس ایک بیج سے کئی بیج، پھل، پھول سب بڑے، جو جیسا بویا ویسے. آم تو آم، جام تو جام، جام سے آم نہیں، آم سے جام نہیں. جو اس کے اندر ہے پاسبلٹی اس کے اندر اگلے بیج کی ہوتی کہ نہیں؟ کہ ایک بیج آپ نے، جوار ہے، باجرا ہے، چاول ہے، آپ نے زمین میں ڈالا. دیکھیے قرآن کی مثالیں موٹی موٹی رہتی جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہی بیج تھا. اس میں سے کیا ہوا؟ بارش برسی، زمین میں نیچے اس کی جڑیں گئی اور اوپر شاخیں آئی. اور پھر مان لو آم کا پیڑ تھا تو اس سے پھر کئی آم نکلے، پھلدار پیڑ بن گیا وہ ایک دم. اور وہی ایک گٹھلی جو زمین میں تھی اس کے ذریعے سے ایک پیڑ بنا. اور اس ایک گٹھلی سے کتنے پیدا ہوئے؟ ہاں کتنے معلوم ہے؟ کتنے؟ ہاں آپ کو کیا معلوم کتنے؟ ہاں کتنے سارے اس میں سے پھل ہر موسم میں آتے ہیں. وہ اللہ قادر ہے کہ ایک گٹھلی سے اتنے پیدا کر سکتا ہے، ایک بیج سے اتنی بالیاں پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ بارش برسا کے زمین میں سے وہ نکالتا ہے. زمین بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی. کرکٹ کھیلنے والوں کو اچھے سے معلوم ہے، یہ فٹ بال کھیلنے والوں کو اچھے سے معلوم ہے. گرمیوں میں جاتے دیکھتے گراؤنڈ پہ ایک دم دھوپ اور ایک دم مٹی اڑ رہی ہے. پھر بارش ہوتی جون میں، پھر کھیلنے کو آتے تو کیا دکھتا؟ سناٹا، ہاں گھاس، ایک دم ہریالی آ جاتی. وہ زمین ایسی لگ رہی تھی کچھ بھی نہیں اس کے نیچے، مردہ زمین تھی. اس مردہ زمین کو کون زندہ کیا؟ بارش کے ذریعے سے اس میں لہلاتی فصل آ گئی. اور ایک بیج سے کئی بیج اور ایک گٹھلی سے کئی پھل اس میں سے نکلے. ایک گٹھلی سے کئی پھل جو پیدا کر سکتا ہے وہ ایک انسان سے ایک انسان زمین میں وہ دفن تھا. بارش قیامت کے دن ہوگی اور لوگ جو مردے ہیں زمین میں دفن ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ واپس سے زندہ ہوں گے. تو جو اللہ زمین میں جو گٹھلی ہے اس سے پھل نکال سکتا ہے، اس سے وہی پھل نکال سکتا ہے، وہی اللہ زمین میں انسان دفن ہے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ اس میں سے واپس سے انسان کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ ایک تیسری دلیل ہے اللہ کی طرف سے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو خود دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ خاشعتاً بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے، بے پیداوار پڑی ہوئی ہے، سوکھی بالکل پیاسی پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، اہتزت وربت، وہ بالکل حرکت میں آ جاتی ہے، اور وربت، اور اس میں سے پیداوار نکل آتی ہے. اناج یا جو بھی بویا ہوا ہے
وہ باہر دیتی ہے. وربت بڑھنے کے لیے ربا کا لفظ عربی میں آتا ہے کہ تھوڑا اس میں ڈالا گیا تھا اور اس میں سے فصل نکل کے اور زیادہ ملتا ہے. یہ بیان کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک دانہ، ایک بیج سے، ایک گٹلی سے اللہ تعالیٰ پورا ایک پیڑ پیدا کر سکتا ہے. زمین میں دفن تھا، باہر کئی گنا نکلا، تو کئی گنا نکالنے والا ایک کو نہیں نکال سکتا اس میں سے. زمین میں دفن ہونے کے بعد جو بیج سے کئی بیج پیدا کر رہا ہے، ایک بیج پیدا کر کے دکھانے کی طاقت ہے کہ سائنسدان کی؟ ہاں، ایک آپ دیکھیے، یعنی ایک گٹھلی سے ایک شاخ نکلی، بیج نکلا، اقوا نکلا، اور بڑھتے بڑھتے پودا بنا، پودے سے پیڑ بنا، پھر اس میں پتے آئے، اس میں شاخیں، اس کے اندر پھول آئے، پھر اس میں پھل آیا، اور پھل کے اندر واپس گٹھلی. ایک سائنسداں کوئی ایسی مشین بنا کہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کو رکھے تو کمپیوٹر بڑا 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 اندر سے پھر بچہ پیدا ہوا کمپیوٹر کا ہوتا ہے ایسا. ہاں دیکھیے ایسا کبھی روبوٹ بنایا، روبوٹ رہا تھوڑے دن ایسا بیٹھا تھا، اس کے بعد میں اچانک اس میں سے ویسا ہی روبوٹ نکل گیا. ہوتا ہے ایسا؟ اس کو الگ سے بنانا پڑتا ہے. یہ اللہ کیسا بنایا کہ انسان تھا، انسان کے اندر سے دوسرا انسان نکلا. ہاں، بلی، کتے سے لے کے، مچھلی سے لے کے، پرندوں سے لے کے، اس میں سے انڈا نکلا پرندے میں سے، وہ انڈا کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کے اندر تھوڑے دن رہا وہ اس کے پاس مرغی، 19 دن کے بعد پھر انڈا ٹوٹا اور اس میں سے کیا نکلی؟ دوسری مرغی. تو ایک جاندار میں سے پھر دوسرا جاندار، بلی میں سے بلی، کتے میں سے کتا، انسان میں سے انسان. کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے؟ تو زمین میں سے اللہ تعالیٰ لہلہاتی فصل جو نکالتا ہے، اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں سے ایک سے کئی گنا نکالتا ہے. وہ ایک انسان کو واپس کیوں نہیں نکال سکتا اس زمین میں سے، جبکہ وہ مٹی میں مل چکا ہے؟ آپ دیکھیے گٹلی کو جب دفن کرتے ہیں وہ مٹی میں مل جاتی ہے پوری، اور اس کے بعد میں سے اس میں سے فصل نکلتی ہے، اس میں سے پیڑ پودا جو بھی نکلنا ہے نکلتا ہے. تو وہ اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں سے دفن کی ہوئی چیز میں سے اللہ تعالیٰ پھر سے اس سے اچھا نکالتا ہے. دیکھیں آم کی گٹلی ہے، آم کے چھلکے تھے اس میں. کبھی ہم لوگ اصل میں اتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ غور کرنے کی صلاحیت کھوتے جا رہے ہیں. سوچنے کو اپنے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس کیا ہے؟ وزٹر ہیں ہم لوگ بس ہاں اسکرول منتری بنے ہوئے ہیں، سوچتے نہیں. آپ دیکھیے آم کی گٹلی ہے، چھلکے تھے، گودا تھا اس میں نہیں، لیکن اس سے جو آم پیدا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ گودا بھی ہے، گٹلی بھی ہے اور چھلکا بھی اس کے اوپر ہے. وہ کیسا ہے؟ اپنے آپ کہ جو مٹ چکا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ آم کوئی آدمی اکھا آم تو دفن نہیں کرتا، بیوقوفی ہوگا جو کرے. اس کو آم اگانا ہے تو کیا کرتا ہو؟ کھاتا پیتا، چھلکے پھینکتا، گودا کھاتا اس کا، اور کیا ملی؟ بچی کیا؟ گٹلی. تو دو چیزیں تو اس کی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تیسری چیز گٹلی بچی، اس گٹلی کو کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ڈالتے ہیں. تو دو چیز نہیں تھی، بچی ہوئی یہ تھی، لیکن جو آم بن رہے اس میں کیا آ رہا؟ خالی گٹلیاں آتی. کبھی نہیں سوچتے نا ہم لوگ اس کے اوپر. سوچنا، بچے کا دماغ رکھنا تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. جیسا جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے جاتے نا، بچپن میں جو سوالات اپنے بھی چھوڑ دیتے، سب لوگ دھیان نہیں دیتے ان باتوں پہ جو دل میں پیدا ہوتی. اگر وہ ذہن ہمارا ہو ایسا کیوں، تو ہم لوگوں کو اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا. ہم سوال جیسے بچپن سے ہم کو سوال پوچھنے سے منع کرتے ہیں، بیوقوف سوالات مت پوچھا کر، تو سوال پوچھ رہے ہیں ہم لوگ چھوڑ دیتے. حالانکہ قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے، اللہ نے ہم کو یہ سکھایا ہے، سوال پوچھو کیوں ایسا ہے. آپ سوچو اس کو کہ ہم نے صرف گٹلی ڈالی تھی، آنا کیا چاہیے تھا؟ گٹلیوں کا پیڑ. لیکن کیا آ رہا ہے؟ زمین کو کس نے بتایا کہ اس میں جو پھل آئے گا اس میں چھلکے بھی ہونا چاہیے، رس بھی ہونا چاہیے، اور گودا بھی ہونا چاہیے، اور گٹلی بھی ہونا چاہیے؟ کس نے بتایا اس زمین کو؟ ایسا کیسا؟ اس گٹلی کو معلوم تھا پروسیس مجھ کو ایسا کرنا ہے بھائی، کام آیا ہے اپنے کو. ہاں
اس میں سے اپنے کو دینا ہے. میں اگرچہ گٹلی ہوں لیکن مجھ کو آم دینا ہے. جب گٹلی کو معلوم تھا اس کے اندر کچھ ایسا پروگرام ہے, ایسا کچھ سرکٹ ہے اس کے اندر, کیا ہے, وہ بس گٹلی پھینک دیا تھا کسی نے, اٹھا کے لایا کسی نے, ڈال دیا اس کو. اس گٹلی میں ایسی پاسبلٹی کہاں سے آئی؟ تو وہ انکمپلیٹ تھا کہ نہیں پھل, اس سے جو پیدا وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں؟ تو زمین میں, اب سمجھو اس کو, زمین میں تو ہڈیاں ہو گیا, کمپلیٹ ہے, اس سے اللہ تعالیٰ واپس سے نہیں بنا, وہ گٹلی کی طرح ہے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گوشت بھی چڑھائے گا, گودا, اور اس کے اوپر چھلکی بھی لگائے گا, چمڑا. کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ آپ سمجھ میں آیا کہ جو اللہ زمین میں سے اس طرح سے گٹلی سے پورا پھل بنا کے کھڑا کر سکتا ہے, اور ایک نہیں کئی, تو پھر ایک کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ایک کا انکار کر رہا, روزانہ دیکھ رہا کھیت میں جا کے اور پیڑوں میں دیکھ رہا کئی ہو رہے ہیں. جو کئی کر سکتا ہے وہ ایک کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک مثال اور یہ بھی ایک طریقہ. میں سمجھتا وقت بہت زیادہ ہو گیا, تو ہم لوگ کو رکنا چاہیے. 2 باتیں آج ہم نے دیکھی, اچھا لگ رہا نا؟ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. قرآن سے اگر اپنے ایک ایمان ہوتا ہے, ابا نے بولے, اماں نے بولی, دادی اماں بولا کرتی تھی, ہم مان رہے. ایک ہوتا ہے واقعی قرآن کے علم کے ساتھ اپنے ایمان کو. اب آخرت کے بارے میں آپ دیکھیے, کوئی آدمی انکار کرے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا بیوقوف آدمی ہے. آپ اس سے آرگیو کر سکتے اس طرح سے, ایسا نہیں, یہ ہو سکتا تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کیسے بول سکتا نہیں ہو سکتا؟ پروبیبلٹی تو ہے اس کی, پاسبلٹی نہیں, پروبیبلٹی ہے اس کی. جب یہ ہو سکتا تو یہ کیوں نہیں؟ تو کیسا بول سکتا نہیں ہو سکتا؟ آگے تو ہم اور بہت کچھ دیکھنے والے ہیں, جیولوجی اور جغرافی اور بہت کچھ اس کے اندر. قرآن میں بہت ساری چیزیں, ایک جو آگے پہاڑوں کے بارے میں آئے گی بات, تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا واقعی قرآن کتنی بڑی کتاب ہے. تو یہ 2 باتیں آج ہم نے دیکھی. 2 چیزیں کیا تھی؟ ہاں 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی دلیل کیا تھی؟ جو آخرت ہو سکتی, اس کی پہلی دلیل, آسمان و زمین اتنا عظیم سسٹم اللہ نے جب بنایا, ایک انسان کو بنا سکتا نہیں, ایسا بولنا غلط ہے. 2, زمین میں سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور ایک گٹھلی سے پورا پھل والا پیڑ پیدا کرتا ہے, تو وہ اللہ ایک انسان کی ہڈیاں ہو جانے کے بعد واپس اس کو زندہ گوشت اور چمڑے کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ اور حیات کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ گٹلی میں میٹھا پن ہوتا ہے, ہاں تو مت بولو بھائی, کم سے کم اس میں تو ہاں مت بولو. لیکن اسی میں سے جو پھل بنتا ہے وہ کیسا رہتا؟ اچھا, اللہ تعالیٰ اس میں بتاتا ہے, جب آپ آم کا پیڑ ہوتا ہے اس میں پہلے کیا آتی ہے؟ پہلے آم آتا پھر کیری آتی نا, کیا آتی؟ وہ ٹیسٹ کیسا رہتا؟ کھٹا. اور اس کے بعد جو آم رہتا وہ چینج کیسا ہوا ہے؟ یعنی وہی تو کھٹا تھا نا بھائی, میرا بھائی میٹھا ہے میں کھٹا ہوں, ایسا ہے؟ وہی آم جو ایک مرحلے میں کڑوا تھا, پہلے کیسا تھا وہ؟ کھٹا سے بھی پہلے کیا تھا؟ کڑوا. پھر کیسا بنا؟ اس کے بعد میٹھا. یہ جو ذائقہ آتا ہے وہ تبدیل کیسا ہوتا ہے؟ اور آم کا ٹیسٹ آم کا ہی کیوں آتا ہے؟ قانون کون بنایا؟ یہ سمجھ میں آ رہا؟ کیسی قدرت ہے اللہ کی, کیا اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں تو یعنی انسان کا دل بھر جاتا ہے شکر سے اور اللہ کی عظمت سے, کہ واقعی اللہ کیسا بناتا ہے کہ ایک ہی چیز مرحلوں میں اس کا ذائقہ تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا, کیری بھی کام آتی ہے اچار کی, ہاں اس کا اپنا ایک فائدہ ہے, اور آم بھی کام آتا ہے, اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. تو یہ اللہ ہے جو اتنی قدرت والا اللہ تعالیٰ ہے, وہ ایک انسان کو نہیں بنائے گا؟ ایسا ہو سکتا؟ ایسا بہت کچھ اللہ بنا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت پر کبھی شک کرنا نہیں چاہیے. 2 باتیں ہم نے دیکھی, بچی ہوئی 2 باتیں, اور اس کے پھر آگے ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے جو باتیں قرآن میں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, اس کی بھی تفسیر آنے والے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو وقت پر آئیں, مغرب کی نماز کوشش کریں کہ یہیں پڑھیں. کسی کا کمپنی وغیرہ کا مسئلہ ہے اور بات ہے, لیکن جو آ سکتا ہے وہ جلدی آنے کی کوشش کرے تاکہ ساری باتیں قرآن کے ہم کو معلوم ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کا علم سیکھنے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے.